اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ قرآن پاک 30واں پارہ سورۃ الماعون۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں، اس سورہ مبارکہ میں 4 چیزیں بیان کی ہیں جو ہماری توجہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ان 4 چیزوں کو ہم نے اپنایا نا تو جتنی مرضی ہم نمازیں پڑھتے رہیں ہمارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ پہلی چیز اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے نبی کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے قیامت کے دن کو جھٹلایا؟ وہ کون شخص ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ عزیز بھائیو، اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو یتیم پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے باپ 4 ماہ قبل فوت ہو چکے تھے، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ یتیمی کے اندر آپ نے اپنی زندگی کو اٹھان دی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابتدا کے اندر ہی اللہ نے انسانیت کا سبق دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ یتیم کے سر پر اس کی پرورش کرتے ہوئے شفقت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جتنے اس کے سر کے نیچے، ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں گے، ہر ایک بال کے بدلے اللہ ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر یتیم لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا کہ جو ان کو پال پوس کر ان کو جوان کرتا ہے اور اس کا مال ان کو واپس کر دیتا ہے۔ اس میں چاچے بابے ہیں، تائے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ ہیں قریبی لوگ۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، وہ یتیم ہو جائے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا مال ہڑپ کر لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کا مال کھاتا ہے اپنے پیٹ میں وہ جہنم کی آگ کو بھرتا ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا کہ جو یتیم کی صحیح پرورش کر کے اس کی شادی کر دیتا ہے اور اس کا مال اس کے ہینڈ اوور کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو یتیم کو دھکے دے، اس کے مال پر قبضہ کر لے، کیا اس کو قیامت یاد نہیں؟ وہ تو قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ کسی غریب کے مسکین کو کھانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ اس میں میرے بھائیوں بہت زیادہ امت مسلمہ کے اندر سستی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر کے اندر سالن پکاؤ یا روٹی پکاؤ، 1-2 روٹیاں زیادہ پکا لیا کرو، سالن میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو، شوربہ زیادہ بن جائے، کوئی ہمسایہ تم سے مانگنے آ جائے وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہمسایوں کے اتنے حق بیان کیے، مجھے خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں اللہ ہمسایوں کے حق وراثت میں بھی نہ رکھ دے۔ قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے کہ جن کے ہمسائے بھوکے سوتے تھے اور وہ رج کے کھا کے سوتا تھا۔
تو کبھی ہم نے خیال کیا ہو میرے چاروں طرف ہمسائے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ 10 گھر چاروں طرف گن لیں وہ اس کے ہمسائے ہیں۔ وہ کتنے بنتے ہیں؟ 40 ہمسائے ہیں۔ چلو یار آپ ایک ہمسائے کو ہی لے لو، اگر ہر ہمسایہ ایک دوسرے کی فکر کرے گا تو کوئی گھر بھوکا سوئے گا؟ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو کسی غریب مسکین کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ سالوں گزر جاتے ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، کبھی میں نے کسی غریب کو کھانا، کسی مسکین کو کھانا۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں اس کو کہا گیا لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے کہ مجھے دو، لیکن للچائی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار کوئی مجھے کھانے کا کہہ دے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی مسکینی اور غربت ہوتی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور آپ سے تعلیم لیتے، قرآن کی حدیث کی، قرآن اترتا تو ہم اس کو یاد کرتے، نبی کی باتوں کو لکھتے، بھوکے ہوتے، انتظار کرتے کوئی آئے ہمیں کھلائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہمیں غشی کے دوڑے پڑتے۔ لوگ کہتے ہیں اس کو مرغی یا مرغی نہیں ہوتی تھی، بھوک ہوتی تھی، لیکن مانگتے نہیں تھے کہ یار دو مجھے۔ کہتے ایک دن نا دودھ کا پیالہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دودھ کا پیالہ لے کر آیا کہ جی اللہ کے نبی کو تحفہ دیتے۔ اللہ کے نبی نے کہا جی سب سے پہلے ان صحابہ کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ خدمت کرتا تھا، میں سوچتا کہ اللہ کے نبی مجھے کہیں گے کہ پی لو، لیکن کہا کہ ابو ہریرہ کھڑا ہو، یہ دودھ کا پیالہ لے جاؤ اور ان کو پلا۔ تو میں سوچتا کہ یہ تو ایک بندہ ہی ختم کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے شروع کیا تو بسم اللہ پڑھ کے شروع ہوا، ایک نے پیا، دو نے پیا، سب نے پی لیا۔ آخر میں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اب شاید پئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر، ابو ہریرہ اب تو پی، اب تو پی۔ کہتے ہیں میں نے رج کے پیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی بس ہوگی۔ آپ نے فرمایا اور پی۔ کہتے ہیں میں پھر پینا شروع کر، حتیٰ کہ تیسری دفعہ مجھے کہا کہ پھر پی۔ میں نے کہا اب تو اللہ کے نبی مجھ سے پیا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا اللہ ابو ہریرہ مجھے دے، میں پیتا ہوں۔ بسم اللہ پڑھ کر آپ نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور پیا اور ختم کر دیا۔ یعنی اتنی غربت ہوتی تھی، ایک ایک، یہ تو اللہ کے نبی کا معجزہ تھا نا۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ترغیب دلائی۔ کھانا سب سے پہلے دودھ آیا، اس کو پلایا سب سے پہلے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اس کو بھی قیامت بھولی ہوئی ہے جو کسی مسکین کو کھانے نہیں کھلاتا۔ حدیث میں آتا ہے اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، کھانے کھلاؤ۔ تو ہم کہتے ہیں کھانا کھلانے سے کمی ہو جاتی ہے، نہیں، کھانا کھلانے سے رزق میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ آپ روزانہ ہمسایوں کو صرف اتنا کہہ دیا کریں کہ بھائی آپ ہمارے ہمسائے ہیں، اللہ نے آپ کا ہمارے رزق کے اندر حق رکھا ہے۔ آپ جس دن محسوس کریں کہ آپ کے گھر کے اندر روٹی نہیں ہے تو میرا دروازہ کھٹکھٹا لے، جو مجھ سے ہو سکا میں تیری مدد کروں گا، کل قیامت کو مجھے نہ پکڑنا۔ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ روزانہ صدقے کا ثواب لے کر ہی سوئیں گے۔ خرچ نہیں کیا لیکن خرچ کرنے کا ثواب لے کر سوئیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے بہت سارے رشتہ دار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو۔ آپ نے فرمایا پھر صلہ رحمی کیا کرو۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ کہ پیٹ کے رشتہ دار ہیں، جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، ان کو کھانے کھلایا کرو، ان کی مدد کیا کرو، مشکل میں ان کی مدد کیا کرو، اللہ تمہیں رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آنے دے۔ ایک
میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ تھا، اس کو کینسر ہو گیا، وہ بڑا پریشان ہوا۔ وہ اپنے گاؤں سے آئے ہوئے اس کو 20-25 سال ہو گئے، تو وہ ایک عالم سے ملا، کہنے لگا جی مجھے کوئی دم کر دیں، کوئی دعا کریں، مجھے تو کینسر ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا آپ تو عمر تھوڑی۔ اس نے پوچھا، عالم دین نے پوچھا تجھے کتنی دیر ہوگی اپنے گھر سے نکلے ہوئے؟ اس نے کہا 25 سال ہو گئے۔ کہا پیچھے جو تمہارے رشتہ دار سے کبھی پوچھا ہو؟ کہنے لگا اللہ نے دیا اتنا، پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہی کمی تھی آپ اب اس طرح کریں، آپ کو ڈاکٹروں نے کہا نا کہ یار آپ کی تھوڑی عمر ہے، آپ اس طرح کریں، پیسہ اپنا لے جائیں جتنا آپ کے پاس موجود ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس 1 مہینہ گزاریں، اس کی جو ضرورت ہے پوری کریں۔ کوئی خالہ ہے، کوئی مامی ہے، کوئی چاچی ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی جناب کزن ہے، کوئی ماما ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی تایا ہے، دور نزدیک کا رشتہ دار ہے، ان میں آپ زندگی گزاریں۔ وہ چلا گیا، جس کو جو ضرورت تھی، جس کو بھینس کی ضرورت تھی اس کو بھینس لے دی، جس کو بکری کی ضرورت تھی بکری لے دی، جس کی جو ضرورت تھی اس کو دے دی، حتیٰ کہ نا اس کا ضمیر بڑا ہی مطمئن ہو گیا، جو وہ کہتا یار میں نے مر تو جانا، اب وہ نہ لٹا ہی جاتا تھا۔ 1 مہینے کے بعد اس نے کہا دیکھا یار میری تو طبیعت مجھے بہتری محسوس ہو رہی، اور اس نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو وہ جو کینسر کا خدشہ تھا وہ ٹیسٹ اس کے کلیئر آیا، نیگیٹو آئے۔ صلہ رحمی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے تمہارے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ یہ شفا ملنا بھی رزق میں اضافہ ہے، پیسہ لگنے کی جگہ تھی بچ گیا نا۔ میرے بھائی ہمارے پاس جتنی استطاعت ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جناب اس کو گوشت کے ساتھ روٹی کھلائیں، جو گھر کے اندر پکا ہے تو آپ اس کو کھلا دیا کریں۔ کوئی رشتہ دار اس کو کہ یار آج آپ میرے ہاں کھانا کھائیں، یا جناب آپ 2 روٹیاں پکڑے، 3 روٹیاں پکڑے، جتنی استطاعت اس کے گھر کے اندر دیں، یار آج میں نے کہا چلو یار کوئی تھوڑا سا خدمت کر دے۔ یہ کیا صلہ رحمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے ان کو قیامت بھولی ہوئی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ کسی مسکین کو کھانے کی ترغیب نہیں دلاتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ جو اپنی نمازوں سے ایسے نمازی غافل ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی نمازوں کی کیا ضرورت ہے مجھے، جو انسانیت بھول چکے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو دکھاوا کرتے ہیں، نیکی کے دکھاوے کے لیے، مسجد میں 4 پیسے دے دیے، کسی غریب کی مدد کر دی، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ پنکھے میں نے لگوائے ہیں۔ یراؤن، دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چوتھی بیماری کہ ان سے کچھ چیز مانگ لے کہ یار مجھے میرے گھر میں مہمان آئے، کچھ چارپائی دے دے، کوئی بستر دے دے، کوئی برتن دے دے، وہ کہتا میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں دیتا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ضرورت کی چیزیں کوئی مانگ لے دیتے ہی نہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، تو گھر کے اندر ہمارے ہمسائے کے اندر رشتہ دار کے پاس کوئی مہمان بہت آ گئے، وہ کہتا چلو یار فلانے سے اس کے پاس چارپائیاں زیادہ ہیں، بستر ہیں۔ ہمارے جناب بستر دورے خیز 20 سال گزر جاتے ہیں، پیٹیوں سے نہیں نکلتے، برتنوں کو 15 سال گزر جاتے ہیں، شو کیسوں سے نہیں نکلتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اللہ فرماتے ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت۔ لفظ نمازیوں کو کہا گیا ہے، دینداروں کو کہا گیا ہے، دنیا داروں کو نہیں کہا گیا۔ تو میرے بھائیو یہ 4 چیزیں، یتیم کو دھکے دینا،
مسکین غریب کو کھانے کی ترغیب نہ دینا اور نیکی کا کام کرتے ہوئے دکھاوا کرنا اور کوئی مانگنے والی چیزوں کو نہ دینا، اللہ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت، اور وہ لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ان کو قیامت بھولی ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاروں جو معاشرتی برائیاں ہیں ہم کو اس سے محفوظ رکھے، اور ہم کو ان چاروں پر جو پازیٹیو چیز ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔